اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وبخیر المعین۔ بحث ہماری انسان شناسی کے عنوان سے جاری تھی اور ہم نے انسان کے ایک پہلو کو بیان کیا اور وہ پہلو یہ تھا کہ انسان کے بدن اور جسم کی تخلیق کہاں سے شروع ہوئی؟ سلالہ طین سے، اور پہنچ گئے کہاں پہ؟ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ عرض کیا تھا کہ انسان مجموعہ ہے بدن اور روح کا۔ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے پیغمبر، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ روح امر ربی ہے، امر پروردگار ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ آیت، اس کا شان نزول کچھ اور ہے، کہ چونکہ جب بھی کوئی مطلب بیان کرتے تھے پیغمبر اسلام تو لوگ آ کر سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ مطلب کہاں سے ہے؟ تو فرماتے تھے کہ روح الامین نے بتایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ ساری مشکلات کی جڑ روح الامین ہے، اور پھر کہا کہ روح الامین کو ہی ختم کرو، نہ ہو بانس نہ بجے بانسری۔ تو پھر تلواریں لے کر مدینے کی گلیوں میں گھومتے پھرتے تھے کہ اس کو پکڑیں اور جان چھڑائیں۔ یہ کیا ہے؟ آئے دن ایک نیا حکم اور ایک نئی مصیبت اور ایک نیا جنجال۔ ہاں، روح الامین کو وہ آ کے پھر پوچھتے تھے کہ یہ روح کیا ہے؟ وہ پیغمبر نے کہا قل الروح من امر ربی۔ وہ تو جسم نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے، تو تمہاری طرح نہیں ہے کہ گلیوں کوچوں میں پھرتا ہو اور کسی گھر میں رہتا ہو، نہ، وہ امر پروردگار ہے، امر ملکوتی ہے، امر مجرد ہے، نور ربی ہے۔ خیر، شان نزول وہ ہے۔ لیکن عرض کیا تھا کہ انسان جو خالق کائنات نے تعارف کروایا ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے کہاں سے اس کو شروع کیا ہے؟ تراب سے، اور انشأناہ، اسی کو ایک اور خلقت میں تبدیل کیا ہے، اور وہ جو نئی خلقت ہم نے اس کو دی ہے اسی خلقت کا نام روح انسانی ہے۔ وہی نفخت فیہ من روحی ہے، اور وہی انسان کا دوسرا پہلو ہے، یعنی یہی چیز ہے جو ایک دوسری خلقت میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہیں سے ایک اور پہلو بعض کا سامنے آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آخر یہ کیسے ہو گیا کہ یہ بدن، یہ جسم جو تراب سے چلا تھا اور آخر میں یہی مادی چیز روح میں، امر مجرد میں تبدیل ہو گئی، اور اسی تبدیلی کو خالق کائنات نے خلقت آخر کا نام دیا ہے، اور بعد میں فوراً عجیب کلمات سے اپنے آپ کو سرا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تین پہلو ہیں یہاں پہ اس بحث کے۔ ایک پہلو کا آج عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ باقی اگلے اس جلسے کے لیے۔ پہلا یہ ہے کہ ہم نے سلسلہ انسان کا شروع کیا تھا تین سے، سلالہ طین، اور پھر خلق آخر تک آئے۔ قرآن کی اور بھی آیات ہیں کہ جن میں مراتب اور ذکر ہوئے ہیں، مثلا خلق الانسان من صلصال کالفخار، سورہ رحمان کی آیت ہے کہ ہم نے انسان کو صلصال سے خلق کیا کالفخار۔ یا دوسری آیت کہ شیطان نے بھی کہا کہ خالق کائنات نے جب کہا کیوں اس کو سجدہ نہیں کرتے ہو، تو شیطان نے کہا کہ خلقتہ من حمأ مسنون، حمأ مسنون بھی اسی انسان کی طرف ناظر ہے، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ بس حمأ مسنون اور صلصال، یہ دو تعبیریں بھی اسی انسان کے بارے میں استعمال ہوئی ہیں۔ تیسری تعبیر ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، بس اصل تراب سے سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس کو تھوڑا سا بیان کرتے پھر آتے ہیں اس کی خلقت آخر کی طرف۔ تراب
یہ منبع اصلی ہے، میٹیریل اصلی ہے. اور جس طرح پہلے عرض کیا تھا کہ تراب سے تین بنے گی، تین سے پھر سلالہ بنے گا، اور سلالہ سے پھر بقیہ مراتب جو خالق کائنات نے ذکر فرمائے وہی ہیں. یہ سلسال بیچ میں کیا ہے اور ہمیں مسنون کیا ہے، یہ دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کا ربط کہاں پہ ہے. دیکھیں، تین بعض برادران نے جو زحمت بھی کی اور متعدد تفاسیر میں جا کر مطلب دیکھا بھی صحیح، اور کہا کہ یہ تین کی مختلف حالتیں ہیں. اب وہ کون سی حالتیں ہیں؟ وہ پہلی حالت سلسال ہے. اب سلسال کیا ہے؟ آپ اگر اردو ترجمہ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پہ سب نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے انسان کو، یا خدا نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. یا بعضوں نے کیا کہا کہ خدا نے انسان کو ٹھیکری سے پیدا کیا. ٹھیکری کیا ہوتی ہے؟ بچتی ہے، یعنی وہ جو خشک ہو، یعنی ہاں، جو خشک، جو خشک حالت ہو جاتی ہے، یعنی جو اس میں وہ کیا بولتے ہیں اس کو، برتن مٹی کا بنا کے کس میں ڈالتے ہیں جس میں آگ ہوتی ہے، اور آگ کے بعد وہ آوا بھٹی میں ڈال کر اس کو پختہ کیا جاتا ہے، مضبوط کیا جاتا ہے، اور پھر جب اس پہ آدمی ہاتھ مارتا ہے تو آواز دیتی ہے، کھنکھناتی ہے. اب یہ ترجمہ کیا ہے، ابھی آپ یہ سن لیں، ابھی میں ناظر نہیں ہوں کہ ٹھیک ہے یا نہیں، ابھی فعلا نہیں، یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی ترجمے کی میں ابھی بات کر رہا ہوں. وہ خالق کائنات نے بڑی خوبصورت تعبیر استعمال کی ہے کہ خلق الانسان، خدا نے خلق فرمایا. خلق کا معنی کیا تھا پہلے، ذہن میں ہے نا، کہ خلق یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنا، جدا کرنا. اور جدائی کا معنی کیا تھا کہ پہلے قابل شناخت نہیں تھی، اب جب دوسری حالت میں تبدیل ہوتی ہے قابل شناخت ہو جاتی ہے، قابل ذکر ہو جاتی ہے. یہاں جو معنی ہے سیاہ و بدبودار کیچڑ بالکل خشک ہو جائے اور تھوڑی سی ضرب سے آواز دینے لگے، اسے سلسال کہا ہے. یہی یاد کرنا تھا کہ یہ کیا ہے. نہ سلسال فخار، ہمیں مسنون بعد میں آئے گا، وہ بعد میں عرض کروں گا. سلسال خلق الانسان، خدا نے خلق فرمایا انسان کو کس سے؟ سلسال سے. کل فخار، اب معنی بعد میں عرض کر دوں گا. اگر یہ کھنکھناتی ہوئی مٹی ہے تو کھنکھناتی ہوئی مٹی کی خصوصیت کیا ہوتی ہے ٹھیکری کی، کہ جب وہ بھٹی میں چلی جاتی ہے، جانے کے بعد جب پک جاتی ہے تو اس کے اندر پھر اور کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی نا، قطعاً نہیں ہوتی. آپ اگر اس میں تبدیلی کرنا چاہیں بھی تو نہیں کرتی، مگر یہ کہ آپ اس کو توڑ دیں، ٹوٹ جائے تو اس کی حالت ہی بدل جاتی ہے، وہ کسی حالت میں تبدیل ہونے کے قابل نہیں ہوتی. جبکہ خالق کی کائنات فرما رہا ہے کہ ہم نے سلسال سے پیدا کیا ہے. پہلا نقطہ آیت کے اندر یہ ہے کہ سلسال ایسی حالت کا نام ہے جو تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور وہ جو ٹھیکری بن جاتی ہے وہ کسی قسم کی تبدیلی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو پھر یہ کیا ہے؟ سلسال اس مٹی کو کہا جاتا ہے کہ جو پانی اور مٹی سے مل کر ایک ایسی حالت میں تبدیل ہوتی ہے کہ جس مٹی کو مختلف حالتوں میں ڈھالا جا سکے. اور ٹھیکری مختلف حالتوں میں ڈھلنے کے قابل نہیں ہوتی. بس پہلا اشتباہ کہ ٹھیکری نہیں ہے، کھنکھناتی ہوئی مٹی بھی نہیں ہے. مٹی اور پانی سے ملنے کے بعد مٹی کا ایک ایسا زمانہ گزرتا ہے جس زمانے میں یہ مٹی مختلف شکلوں میں تبدیل ہونے کے قابل ہوتی ہے. نرم ہوتی ہے، آپ جس شکل میں اس کو ڈھالنا چاہیں. مثلا گیلی مٹی پہلے وہ خود کمہار بھی رکھتا ہے نا کئی دن، تاکہ وہ بعد میں اسے برتن، ہاں وہ کئی دن تک رکھتا ہے. رکھنے کے بعد جب وہ اس قابل ہوتی ہے کہ اب اس مٹی کو مختلف شکلوں میں ڈھالا جا سکے، بس وہ مٹی جو مختلف شکلوں میں ڈھلنے کے قابل ہوں اس کو سلسال کہا جاتا ہے، ٹھیکری نہیں ہے. خوب ٹھیکری انہوں نے کہاں سے لیا ہے، ان کو جھانسا کہاں سے ہوا؟ کہا فخار جو ہے، فخار کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو تکبر کرنے والا ہو، فخر فروشی کرنے والا ہو.
تو کہا اس کو بھی اگر کرو متکبر ہوتا ہے، کھنکھناتا ہے، اس برتن کو جب ہاتھ مارتے ہیں آواز دیتا ہے، کہا یہ بھی جب تھوڑا سا اوپر آتا ہے تو یہ بھی تکبر اور فخر فروشی کرتا ہے، اس لیے مانا کر دیا کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سلسال وہ مٹی جو مختلف حالتوں میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ فخار کیا ہے؟ فخار، اب یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو ادبیات کی پھر زحمت ہوگی۔ فخار کون سا صیغہ ہے؟ اس میں مبالغہ ہے، کس کا؟ فاخر سے۔ فاخر اس میں فاعل ہے، اس سے مبالغے کا وزن ہے فخار۔ یہ فخار اگر مبالغے کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ فخر کرنے والا۔ لیکن اگر یہ کسی ذات کا علم رکھ دیا جائے کسی چیز کو دیکھتے ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مبالغے کا معنی نہیں دے گا۔ آپ کہتے ہیں تامر، تامر کون ہوتا ہے؟ تمر سے نکلا ہے نا، تامر کہتے ہیں کھجور کو۔ جی جی۔ اگر کسی کا مشغلہ اور شغل اور کام کھجور فروشی ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ تمار۔ تمار کیا ہو جاتا ہے؟ نام بن گیا ہے۔ نام کس کی وجہ سے بنا ہے؟ اس کے کام کی وجہ سے۔ یہ فخار بھی علم ہے، یہاں پر علم ہے۔ وہ علم کون ہے؟ فخار، وہی جو ابھی ایک دلشاد نے اشارہ کیا، فخار کہتے ہیں کمہار کو۔ جی، فخار ہے کمہار۔ اور عجیب بات ہے، اب فارسی میں جب آپ کہیں وہاں پہ بڑا خوبصورت معنی کیا کیا ہے؟ کورے پز، جو کورا، جی جی، کورے پز کو یا کوزہ گر، وہی کمہار ہو گیا۔ وہ جو کوزے پکاتا ہے اور بناتا ہے اس کو عربی میں فخار کہتے ہیں، تمار کی طرح جس کا کام تمر فروشی ہے۔ خوب سوال، اگر کھنکھناتی ہوئی مٹی سے خدا نے پیدا کیا ہے تو کاف تشبیہ کا کیا معنی ہے؟ یہ کاف تشبیہ کی کیا ہے؟ یہ کاف تشبیہ کی بتا رہی ہے کہ ہم نے کام ایسا کیا ہے جیسا یہ کرتا ہے، بس اس کا مطلب ہے ہمارا کام اسی سے ملتا جلتا ہے، تم اس کے کام کو دیکھ لو، اسی طرح ہم نے بھی کیا ہے اور اسی طرح تمہیں بھی کرنا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ خلق الانسان من صلصال، صلصال سے خلق کیا ہم نے انسان کو، کس طرح؟ وہ کہا جیسے یہ فخار کرتا ہے۔ وہ فخار کیا کرتا ہے؟ وہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہی اسلامی معاشرہ اور جو اسلامی معاشرے سے ہٹ جاتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں کمہار نیچ قوم اور نیچ ذات سمجھی جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل جی۔ یہ پستی ہے ہمارے معاشرے کی، جبکہ خالق کائنات نے اپنے بہترین شاہکار کو بیان کرنے کے لیے اسی تشبیہ کا سہارا لیا ہے۔ تو خلق الانسان من صلصال، صلصال سے خلق کیا، کس طرح کا؟ کل فخار۔ کبھی دیکھا ہے کمہار کو برتن بناتے ہوئے؟ کیا کرتا ہے؟ کہا پہلے مٹی پانی میں بھگوتا ہے، بھگونے کے بعد ایک عرصے تک رکھ دیتا ہے، مگر ہر مٹی نہیں لیتا، ہر مٹی نہیں لیتا ہے، خاص مٹی لیتا ہے کہ وہ جو برتن بننے کی صلاحیت رکھتی ہوتی ہے۔ عام مٹی اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ مٹی لے کر پھر کرتا کیا ہے؟ وہ دو کام کرتا ہے۔ مٹی کو گوندنے کے بعد جب مٹی گوند لیتا ہے تو پھر کرتا کیا ہے؟ ایک اس کے سامنے دستگاہ ہوتی ہے، اس کے پاس ایک چھوٹی سی مشین ہوتی ہے، یا ایک چھوٹا سا اس کے پاس وہ جو کارخانہ اس نے بنایا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے دیکھا ہو، یہ غور کیا کریں واقعہ میں، وہ کمہار نے ایک گڑھا کھودا ہوتا ہے زمین میں، اس زمین کے اندر اس اپنی دستگاہ کو، مشین کو رکھ دیتا ہے، پاؤں نیچے لٹکا دیتا ہے، ہاتھ اوپر ہوتے ہیں، مٹی اس کے اوپر رکھی ہوتی ہے، تو کرتا کیا ہے؟ پاؤں سے اس مشین کو گھماتا ہے، وہ گھمانے کا کام دیتی ہے، پاؤں سے حرکت دیتا ہے، ہاتھ سے شکل بناتا ہے۔ ہاتھ سے جب شکل بناتا ہے تو کیسی بنتی ہے؟ جس طرح وہ خود چاہتا ہے۔ وہ کہا کہ اگر اس کا برتن خوبصورت بنے تو اس کے مشتری بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اگر برتن الٹا سیدھا ہوا، ٹیڑھا ہوا، تو کوئی بھی خود بھی نہیں لے گا جیبر سے کہ کوئی اس کے لیے مشتری آئے۔ تو کیا کرتا ہے؟ پاؤں سے حرکت دیتا ہے، ہاتھ سے اس کی شکل بناتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہاتھ کی حرکت کو زیادہ کرنا ہے، کہاں پہ حرکت کو کم کرنا ہے۔
اس ہاتھ کی حرکت کی کمی اور زیادتی سے خوبصورت برتن وجود میں آتا ہے. جہاں پہ کم حرکت کرنی تھی وہاں پہ زیادہ کر دیں، کیا ہو جائے گا؟ برتن ٹیڑھا ہو جائے گا. وہ جہاں پہ کم کرنی وہاں زیادہ کر دیں، جہاں زیادہ کرنی وہاں پہ کم کر دیں، پھر کیا ہوگا؟ برتن. بس پاؤں کی حرکت اور ہاتھ کی حرکت جب متوازن ہوتی ہے خوبصورت برتن بنتا ہے. اور وہ خوبصورت برتن کیا کہلاتا ہے؟ اس کا شاہکار. اور وہ شاہکار جب خوبصورت بازار میں آتا ہے تو لوگ خریدتے ہیں، اور جتنا نفیس ہوتا ہے اتنی قیمت اس کی زیادہ ہوتی ہے، اور جتنا بیکار ہوتا ہے اتنا اس کی قیمت کم ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا نا، یہ جو جتنے بھی صنائع دستی ہیں، یعنی جو ہاتھ کے کام ہوتے ہیں، آپ دیکھیں چھوٹا سا برتن ہوتا ہے، قیمت پتہ نہیں کتنی لگائی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہاتھ کا ہنر ہے اور اس میں ہنر نمائی ہے، اور اس ہنر نمائی کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. وہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، فخار کی طرح ہم نے اس انسان کو مٹی سے خلق کیا ہے. کیسے خلق کیا ہے؟ کہ دیکھو غور کرو اس کے اندر کہ توازن ہے. ہاتھ کی حرکت اور پاؤں کی حرکت یہ جب آپس میں ہم آہنگ ہوتی ہے، متعادل ہوتی ہے، خوبصورت برتن وجود میں آتا ہے. اور جہاں پہ ان کا توازن اور تعادل ختم ہوگا وہیں پہ بگڑ جائے گا. خوب بتا رہے ہیں انسان کہ دیکھو تیرے بدن میں ہم نے یہی کام کیا ہے، توازن ہے یا نہیں؟ کیسا توازن ہے؟ ایسے توازن کے بعد کہ جس پہ خود خالق کائنات اپنے آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین. کتنی ہے بابرکت وہ ذات کہ جس نے ایک ایسی چیز خلق کی کہ جس کی مانند کوئی بھی نہیں تھا اور واقع نہیں ہے. اور ادھر سے ہمیں بھی متوجہ کر دیا. دیکھو اگر ہم نے آپ کو متوازن انداز میں خلق کیا ہے تو اس خلق کے بعد خلق کی منزل میں بھی آپ کو توازن سے کام لینا ہے. اگر توازن سے آپ ہٹ گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا کہ وہ شکل پھر ٹیڑھی آپ کے سامنے آئے گی. متوازن اور متعادل شکل انسان کی سامنے نہیں آئے گی. عزیزان، اگر اپنی شکل بنانی ہے تو اس میں ہاتھ اور پاؤں کی حرکت مساوی ہے. اولاً یعنی بغیر حرکت کے کوئی چیز وجود میں ہے. دوسرا، حرکت بے راہ روی کا نام نہیں ہے، حرکت متعادل کا نام ہے. اور حرکت متعادل یعنی پاؤں اور ہاتھوں کی حرکت. یہ پاؤں اور ہاتھوں کی حرکت کسی ہو کا یعنی علم اور عمل دونوں ایک ساتھ ساتھ ہوں. جہاں پہ ان کی حرکت آپس میں پہلے سے ان کا پاؤں عمل، جی وہی پاؤں عمل ہے، ہاتھ وہی جس کی وجہ سے آپ کو شکل بنانی، یعنی علم ہے، اشارہ علم کی طرف ہے. علم ہے، عمل نہیں ہے، برتن ٹیڑھا ہے. تو عمل ہے، علم نہیں ہے، تو بھی برتن ٹیڑھا ہے. تو اسی لیے اب حدیث سمجھ میں آتی ہے پیغمبر اسلام کی. اسما ظہری رجلان عالم متحقق و جاہل متنسق. وہ عالم جو بے عمل ہے، ٹیڑھا انسان ہے، انسان نہیں ہے بلکہ انسانیت کی پٹڑی سے اتر گیا ہے. اور وہ جاہل جو عبادت بہت کرتا ہے لیکن بی بصیرتی میں کرتا ہے، وہ یہ بھی انسان نہیں ہے. انسان کیا ہے کہ جہاں علم بھی ہو عمل بھی ہو. وہ علم اور عمل سے جو ذات وجود میں آتی ہے اس کا نام فقط انسان ہے. اور اس انسان کی پھر مختلف صورتیں ہیں. ایک خوبصورت برتن ہے متعادل لیکن زیادہ قیمتی نہیں ہے کیونکہ زیادہ مزین نہیں ہوا ہے، قیمت کم ہے. وہ اسی کے اندر آپ اس کو زیادہ مزین کرتے جائے قیمت بڑھتی جائے گی. اور ایک ایسا زمانہ آئے گا حدیث قرب نوافل میں کہ جب انسان اپنی انسانیت کی شکل اتنی مزین کرتا ہے تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ کن تو سمعہ الذی یسمع بہ ولسانہ الذی ینطق بہ. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. دیکھتا میں ہوں، آنکھ اس کی ہوتی ہے. سنتا میں ہوں، کان اس کے ہوتے ہیں. بولتا میں ہوں، زبان اس کی استعمال ہوتی ہے. یعنی جو مولا علی کو عین اللہ لسان جی کہتے ہیں اسی اب انشاءاللہ مزید وضاحت کروں گا. یہ دونوں طرف سے حدیث قرب نوافل یہی بتاتی ہے. خوب حدیث قرب، البتہ قرآن کی آیات ہیں سری پیغمبر اسلام کے لیے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ تیرا عمل نہیں ہے، میرا عمل ہے. طول میں
اب جو بھی ہو ابھی یعنی اصل پیغمبر اپنی ذات کو دیکھتا نہیں ہے. جی جب پیغمبر اپنی ذات کو نہیں دیکھ رہا ہے، جب گم ہو گیا ذات خدا میں، اب خدا ہے جو کر رہا ہے. بدن پیغمبر کا ہے، کام خدا کا ہے. خوب یہ قرب نوافل یہ کہاں سے آئے گا؟ کہ یہ فخار کی طرح بنو گے تو اس شکل میں آپ پہنچو گے. اگر فخار کے کام کو دیکھا ہے غور سے، بھلے اپنی زندگی کے اندر بھی آپ اسی غور کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور اسی طرح آپ کو زندگی اپنی آگے بڑھانی ہے. مقام انسانیت میں یعنی مقام خلق میں اگر آپ کو انسانی شکل بنانی ہے تو کیا کرو کہ دو چیزوں کا نام ہے، ایمان اور عمل صالح. البتہ ایمان یا عمل خیر، ایمان یا عمل حسن، ایمان یا عمل بر. انشاءاللہ بعد میں ان کی طرف اشارہ ہوگا، کیونکہ ہم اردو میں سب کا معنی کیا کر دیتے ہیں؟ ایک ہی کرتے ہیں، نیک ہے نا، ایسا نہیں. بر حسن خیر، چار صالح خیر بر حسن. ہاں، صالح خیر حسن بر. اور جب ہم آتے ہیں اردو کے اندر سب کا معنی کیا کر دیتے ہیں؟ ایک ہی، سب نیک عمل ہے. نیک عمل تھا تو خدا کو اتنے کلمات کا انتخاب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی حقیقت ہے، جس حقیقت کو خالق کائنات اس انسان کے لیے واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ اعمال آپ سے مطلوب ہیں. ان اعمال کے سائے میں اگر تو آگے بڑھے گا تب تیری شکل انسانی شکل ہوگی، تب تیری شکل ملکوتی شکل ہوگی، اور وہی شکل جو تو بنائے گا وہی تیرا اپنا شاہکار ہے، اور وہی ہم تیری طرف پلٹا دیں گے. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. دیکھو آج اپنے آپ کو غافل تھے، نہیں دیکھ پا رہے تھے، آج دیکھو ہم تمہاری شکل تمہیں خود دکھاتے ہیں. وہ اس سے پہلے کہ خدا قیامت میں ہماری شکل ہمیں دکھائے، ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے ہماری شکل کیا، ہم کیا بنا رہے ہیں اور کیا بن رہے ہیں ہم. بس عمل صالح ایمان کے سائے میں جب آگے بڑھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ فخار کی طرح انسان کی تصویر مکمل کر رہا ہے. پس سلسال اس مٹی کو کہتے ہیں کہ جو مختلف حالتوں میں تبدیل ہو سکتی ہے، صلاحیت رکھتی مختلف حالت. اسی لیے 3 سے پہلی حالت سلسال ہے جس میں رد و بدل ہو سکتا ہے. اور وہ تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ یہ مٹی اب اس قابل بن گئی کہ یہ نبات میں تبدیل ہو سکتی ہے، یعنی اس مرحلے پہ پہنچ چکی ہے کہ اب یہ نبات میں بننے کے قابل ہے. اور یہی تبدیلی جو بن رہی ہے کہ یہ تبدیلی فخار کو دیکھو ہم نے اس طرح سے کی ہے، کتنی خوبصورت ہم نے اسی مٹی سے نبات بنا دیا ہے. یہ نبات کیسے بن گیا کہ اسی فخار کو دیکھ لو. برتن کیسے بن گیا مٹی سے کہ جیسے اس نے دونوں حرکتوں کو متوازن کیا، یہی مٹی برتن میں تبدیل ہو گئی. جب ہم نے متوازن کیا یہی مٹی پودے میں تبدیل ہو گئی ہے. جب اور متوازن کریں گے یہی پودا حیوانیت میں تبدیل ہو جائے گا. جب اور متوازن کریں گے یہی حیوانیت انسانیت میں تبدیل ہو جائے گی. قانون وہی ہے کہ جہاں پہ توازن ہوگا اس توازن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. خوب یہاں پہ جب بات آ گئی وہ ایک نقطہ یہاں پہ عرض کر دوں، حسن عمل کا تعلق بھی اسی سے ہے. حسن عمل، حسن کا معنی کیا کیا تھا؟ توازن. توازن یعنی جو افراط و تفریط سے خارج ہو، جو افراط و تفریط سے خارج عمل ہو اس کو حسن عمل کہا جاتا ہے. یعنی جو چیز متوازن ہوتی ہے اس متوازن چیز کو کہا جاتا ہے یہ حسن ہے. ہم حسن کا معنی کیا کرتے ہیں؟ خوبصورت نہ، خوبصورتی اس توازن کا لازمہ ہے. جب چیز اعتدال میں ہوتی ہے خوبصورت نظر آتی ہے. اعتدال سے آپ ہٹا کر دیکھیں آپ کو بدنما نظر آئے گی. یہ بدنما نظر آنا یا اچھا نظر آنا، زیبا نظر آنا، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ توازن کی وجہ سے. اور توازن کیا ہے؟ ہاں، خوبصورتی نتیجہ ہے توازن کا، اور توازن کو حسن اور حسن کہا جاتا ہے. خوب انسان کو کہتے ہیں خوبصورت ہے. کیوں خوبصورت ہے؟ کہ اس کے اعضاء دیکھو متوازن ہے، کہیں افراط و تفریط نہیں ہے. جہاں افراط و تفریط نہیں ہوتی وہاں پہ خوبصورتی آ ہی جاتی ہے. بس حسن عمل کا معنی خوبصورتی نہیں ہے، خوبصورتی لازمہ ہے اس توازن کا جو توازن موجود. وہ یہ توازن کس میں ہو؟ کہ علم اور عمل میں جب توازن آ جائے گا یہ حسن عمل بن جائے گا. بس ہر وہ عمل جو افراط و تفریط سے بری ہو، خالی ہو، وہ حسن عمل کہلاتا ہے. خالق کائنات نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایک ہے متوازن، ایک ہے متوازن تر. متوازن یعنی حد مطلوب ہے، مطلوبیت ہے، کم سے کم اتنا ہونا چاہیے. خوب متوازن تر کا معنی کیا ہے؟
یعنی اس سے بہتر بھی ہے ہو سکتا ہے. وہ جب اس سے بہتر ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ احسن عمل. پس حسن عمل متوازن عمل کا نام ہے، جہاں پہ علم اور عمل دونوں برابر ہوں. جہاں پہ برابری ہو، اعتدال میں افراد و تفریط سے خارج ہو، حسن عمل ہے. خالق فرماتا ہے ہم نے حسن عمل کے لیے خلق نہیں کیا ہے بلکہ احسن عمل کے لیے خلق کیا ہے. مثلا ابھی ایک اپنی مثال رکھ دوں، کبھی کبھی زبان میں لکنت آ جاتی ہے. دیکھیں عموماً آپ روزمرہ اپنی زندگی میں یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں. ایک آدمی آتا ہے، ایک مطلب بیان کرتا ہے، مطلب صحیح ہے اس کا، اور مطلب بیان کرنے کے بعد مخاطب سارے صحیح معنی میں اس کو سمجھ نہیں پاتے. پھر کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بیان کو اس طرح سے بیان کرتے زیادہ بہتر ہوتا. یعنی آپ نے کوئی کمی نہیں کی ہے، مطلب صحیح بیان کیا ہے، لیکن اگر اس انداز میں بیان کرتے اثر اس کا زیادہ ہوتا. وہ جب اثر زیادہ ہوتا یہ کیا ہو جاتا؟ آپ کا حسن احسن میں تبدیل ہو جاتا. مثال، خالق کائنات نے 2 گروہ ذکر کیے ہیں قرآن میں. ایک گروہ کون سا ہے؟ کہ یہ جو اصحاب جنت ہیں، یعنی صاحبان جنت، وہ کیا ہیں؟ ہم فیہا خالدون. درست ہے. اصحاب نار ان کے لیے بھی کیا کہا؟ ہم فیہا خالدون. ان کے لیے بھی خلود، ان کے لیے بھی خلود، ہمیشہ رہیں گے. سوال، وہ جو جنت میں جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے رہ رہا ہے، وہاں پہ تو کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ تفضل ہے نا. وہ تفضل ہے، جتنا اس کی فیض ہے اس کا وہ اتنا دیتا رہے گا. وہ فیض جب ہے اس کا تو فیض کو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ زیادہ کیوں دے رہے ہو. ایسے ہی ہے نا. ہر معصوم سے بس واقعاً انسان کبھی کبھی تعجب کرتا ہے کہ حضرت امین علیہ السلام کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ مولا میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجھے کچھ دو. حضرت نے اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ آتے ہی الفن، 1000 اس کو دے دو. اب فوراً اس نے پلٹ کر سوال کیا کہ مولا 1000 درہم یا دینار؟ چونکہ 10 درہم کا 1 دینار ہوتا ہے، اور درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا. تو کہا کہ مولا آپ نے تو فرمایا 1000 دے دوں، کون سا دوں؟ درہم دوں یا دینار؟ مولا نے فرمایا پلٹ کر، کلاہما عندی حجران، میرے نزدیک دونوں پتھر ہیں. چاندی ہو یا سونا ہو میری نگاہ میں کوئی فرق نہیں کرتا، وہ بھی پتھر ہے یہ بھی پتھر ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. درہم کو دیکھو منہ سے پانی ٹپک پڑے، اور دینار کو دیکھو تو انسان غلا کی حالت میں آ جائے. یہ انسان نہیں ہے. معصوم نے فرمایا کلاہما عندی حجران، دونوں پتھر ہیں. وہ پھر کرو کیا؟ کہ آتے ہی ما انفع بحالہ، وہی اس کو دو جو اس کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، بہتر ہے. درہم سے اس کا کام چلتا ہے، درہم دے دو. دینار سے چلتا ہے، وہ دے دو. میرے نزدیک کوئی فرق نہیں کرتا ہے کہ درہم دے دیا تو کم دوں گا یا دینار دے دیا تو میرا خزانہ خالی ہو جائے گا. نا، بس یہ کیا ہے؟ یعنی بہتر اس کے حال کے مطابق جو ہے وہی دے دو. اب وہ جو بھی ہو فرق نہیں کرتا. آج کیا کر رہے تھے؟ کس مطلب کو بیان کر رہے تھے؟ احسن عمل کو. احسن عمل یعنی اگر یوں کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. مثال سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ بعض ہیں اصحاب نار اور بعض ہیں اصحاب جنت. خوب اصحاب نار جو زندگی یہاں پہ دنیا میں بسر کرتے ہیں، کتنے سال ہے آقا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال. 80 سال فلاں، یہ سارا 80 سال کی زندگی میں گناہ کیا، عذاب کتنا ہے؟ ہم فیہا خالدون. یہ کیسے تعادل اور عدالت کہاں پہ گئی؟ اگر واقعی اس نے 80 سال گناہ کیے تو وہ 80 سال اس کو جلاؤ، چھوڑ دو بعد میں بیچارے کو. وہ ہم فیہا خالدون کیوں؟ ہم فیہا خالدون. البتہ ابھی جواب کے صدد میں نہیں ہوں، صرف احسن عمل کو بیان کرنا ہے. وہ ایک آدمی آتا ہے مجھ جیسا، کوئی زبان میں لکنت ہوتی، مطلب کو بیان نہیں کر پاتا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. وہ میں کہتا رہوں کہ آقا مسائل علمی ہوتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، عقیدہ ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور اس نتیجے میں پھر ان کو خلود ہوتا ہے. وہ بحث کلامی اپنی جگہ پہ ہو. وہیں پہ ایک آدمی آتا ہے چھوٹی سی مثال کا سہارا لے کر اسی مطلب کو سمجھا دیتا ہے. مثلا اسی دنیا کے اندر ایک شخص آئے چھری لے کر یا سوئی لے کر کسی کی آنکھ میں مار دے. یہ آنکھ میں جب مارتا ہے چھری یا سوئی، یہ مار رہا ہوتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چھوٹا سا کام ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ لگتا ہے چھری کو جب آنکھ میں مارتا ہے. عمل چھوٹا سا ہے نا، مقدار میں بہت کم ہے. وہ بینائی کتنے سے لی جاتی ہے؟
ہمیشہ کے لیے. کیوں ہمیشہ کے لیے گئی؟ کہ یہاں تمہیں سمجھ آتی ہے اثر اس کا ہے. بس ہر عمل کا ایک اثر ہے. اگر یہاں پہ تمہیں نظر آتا ہے، قیامت میں تمہیں کیوں نظر نہیں آتا کہ ایک معصیت کا اثر اتنا دائمی ہے؟ بس یہ کیا ہے، اگر ادھر سے نیت کرتا ہے فلاں کرتا ہے کہ اپنے معذور ہیں، لیکن اس مثال کے ذریعے جب آتے ہیں آپ مطلب نے احسن انداز میں بیان کر دیا ہے. وہ خالق کائنات فرماتا ہے ہم نے آپ کو حسن عمل کے لیے خلق نہیں کیا ہے بلکہ احسن عمل کے لیے خلق کیا. مثلا آپ کی زندگی، آپ کی انسانی شکل واجبات کو انجام دینے اور محرمات سے بچنے میں انسانی شکل وجود میں آ جاتی ہے. کہ اسی انسانی شکل کو اگر زیادہ زیبا کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ مصابات انجام دو، مکروہات سے بچو، مباح کے نزدیک نہ جاؤ. اگر یہ کام کیا احسن عمل کی منزل پہ آ جاؤ گے. بس احسن عمل یا حسن عمل کیا ہے؟ توازن عمل، یعنی علم و عمل کی میدان میں انسان متوازن ہو. مجھے پہلے پتہ نہیں تھا کہ اس مستحب کا اثر اتنا ہے، جب پتہ چل گیا کرو. تو پھر توجیہ کیا کرتے؟ مستحب ہی تو ہے. تو جب مکروہ پتہ چل گیا ترک کرو، کیا جواب دیتے ہیں؟ مکروہ ہی تو ہے. تو بس احسن عمل کی منزل پہ نہیں. احسن علم کیوں نہیں کہا؟ احسن عمل اس لیے کہ علم جب آتا ہے اس کے مطابق جو عمل ہوگا وہ حسن عمل ہوگا. وہ جو علم سے خالی ہوگا اصل حسن نہیں اس کے اندر. اسی لیے کہا کہ عالم ہے لیکن اگر عمل کے میدان میں نہیں ہے قسم اس نے بھی کمر توڑ دی. اور ادھر سے اگر عمل ہے لیکن بغیر علم کے اس نے بھی کمر توڑ دی. اصلاً عمل کا پشتوانہ علم ہونا چاہیے. جتنا علم ہے اتنا عمل کرو. آپ نے کہا فقط واجب کی مقدار پہ اکتفا کرتے ہیں، محرمات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. خوبی اول راہ ہے، اس سے منزل آگے تر ہے. بس حسن عمل یعنی متوازن عمل جہاں پہ علم اور عمل دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوں، یہ ہوتا ہے حسن عمل. اور یہ حسن عمل کہاں سے؟ کہ اسی اپنی خلقت پہ نگاہ کرو کہ ہم نے تمہیں سلسال سے پیدا کیا ہے فخار کی طرح، اور فخار کے کام کو دیکھ کر اپنے آپ کی زندگی کو سنوارتے چلے جاؤ اور خوبصورت بنو گے. اگر اس توازن سے اگر آپ ہٹ گئے، افراد و تفرید کا شکار ہوئے، پھر انسانی شکل نہیں ہوگی. پھر کیا بنے گا؟ کارٹون بنے گا. وہ جب دیکھا ہے کارٹون کو، کارٹون ایسے ہی ہوتے ہیں نا، کسی کی ناک اتنی لمبی کر دیتے ہیں 2 فٹ اور کسی کا پیٹ بنا دیتے ہیں ٹین کی طرح، ٹانگیں چھوٹی سی بنا دیتے ہیں. وہ آدمی دیکھتے ہی ہنسنے لگتا ہے. بھلے کارٹون نہیں بن کے آنا، انسان بن کے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ایک شخص آیا، سوال کیا کہ مولا آپ ہماری شفاعت کریں گے؟ امام معصوم نے فرمایا ہاں کریں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب عالم محشر میں انسانی شکل میں آ جانا. ایک بات. دوسری کا برزخ برازخکم معکم، برزخ میں اپنا انتظام خود کر کے آنا. محشر میں ہم شفاعت کریں گے، برزخ تمہیں خود گزارنا ہے. انشاءاللہ بات آئے گی، عرض کروں گا کہ برزخ ہے کیا، حیات برزخی کیا ہے، اور کون لوگ اس میں رہیں گے اور کتنے عرصے تک رہیں گے. خوب انشاءاللہ کسی اور موقع پہ. بس سلسال یعنی وہ تبدیلی یا وہ مٹی جس میں تبدیلی آ سکتی ہو، نہ کھنکھناتی ہوئی مٹی. وہ یہ اشتباہ کہاں سے ہوا کھنکھناتی یہ ٹھیکری ہوئی مٹی کو؟ کلمہ فخار سے ان کو اشتباہ ہوا ہے. اور کلمہ فخار کا کس کو ہوتا ہے؟ فخر فروشی کرنے والا، تکبر کرنے والا کا. چونکہ یہ انسان تکبر کرتا ہے، ٹھیکری مٹی کی طرح یہ کھنکھناتا ہے، یعنی اندر سے خالی ہوتا ہے اور اس لیے تکبر کرتا ہے. آغا اگر یہ کھنکھناتی ہوئی مٹی تھی اور یہ فخر سے مراد تکبر اور فخر فروشی تھی، خدا کو کاف تشبیہ کا ذکر کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا. یعنی خدا تشبیہ کر رہے اپنے مطلب کو کسی ذات کے ساتھ. کہا کہ جو فخار کی طرح ہے اس کے کام کو دیکھو اسی طرح ہم نے انجام دیا ہے. یہ ایک پہلو. اور دوسرا پہلو یہاں پہ عرض کر دوں کہ وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں مسنون سے پیدا کیا ہے. خوب ہمیں مسنون کا معنی کیا کیا انہوں نے؟ بدبودار مٹی. یہی ہے نا، ہما بدبودار جی بدبودار کیچڑ جی سیاہی میل رنگت اختیار کرنے لگے، اس سے بدبو ہے. ہاں یہ اس کو فارسی میں کہتے ہیں لجن. لجن گندگی، یعنی گندگی سے ہم نے آپ کو پیدا کیا. عجیب ہے. اب یہ وہی مسائل ہیں کہ جو انسان بغیر سوچے سمجھے تفکر کے اور بغیر اس کے کتابوں کی طرف رجوع کرے فوراً ایک چیز میں چلا ہے. ہما اگر اس کا حروف اصلی ہے میم حمزہ ہو معنی اس کا کچھ اور ہے، ہے میم یہ ہو تو اس کا معنی کچھ اور ہے. اگر ہے میم یہ ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟
گرمی، جس کو آپ بخار بھی کہتے ہیں، ہیمیم یہ ہیمیم یہ حمایہ، اس کا معنی گرمی ہے، حما جس سے کہتے ہیں بخار ہو گیا. بخار میں کیا ہوتا ہے؟ ٹمپریچر انسان کا زیادہ ہو جاتا ہے، بدن کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، گرمی. اگر ہم محموز اللام ہو ہما آ، ہما آ کا معنی ہے تبدیلی، صحیح. ہما آ تبدیلی. خوب سوال، یہ گندگی، لجن، بدبودار کس کا معنی کیا ہے؟ ہما کا معنی کیا ہے، وہ عربی میں ہما کہتے ہیں تبدیلی کو. صحیح. خوب مسنون کا معنی کیا ہے بدبودار. مسنون کون سا سیکھا ہوا؟ مسنون اس میں مفعول ہے. خوب اس میں فاعل کیا ہے؟ سان، ماد کے وزن پہ زار. ماضی کیا ہے؟ سنہ. فعل مضارع یسنو، مدہ یمدو، مدہ یمدو سے سنہ یسنو ہے. حدیث ہے من سن سنتن سیئہ فلہ وزر من عمل بہا. وہ جو ایک سنت سیئہ کی بنیاد رکھ کے جاتا ہے، وہ کیا ہوگا کہ جب تک یہ سنت پہ لوگ عمل کرتے رہیں گے اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا. ومن سن سنتا حسنا، اگر کوئی سنت حسنہ رکھ کر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جو اس پہ عمل آ کر کرتا ہے اس کے درجات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. مسجد بنا کے گیا ہے، جتنے نمازی آتے ہیں اس کے درجات بڑھتے رہتے ہیں. سینما بنا کے گیا بدبخت، جتنے آتے ہیں وہ اس کے عذاب میں اضافہ. پس سنہ کا معنی کیا ہے؟ سنہ کا معنی ہے قانون. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، خدا کے قانون کے اندر آپ کو تبدیلی نظر نہیں آئے گی. یعنی تبدیل نہیں ہوتا، یعنی قانون اس کا ایک ہی ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر ہم نے کسی کو عزت دینی ہے اسباب کے تحت، اگر کوئی ذلیل ہوگا تو بھی اسباب کے تحت. یعنی یہاں پہ قانون اصل اسباب اور مسببات کا ہے. اسباب اور مسببات سے ہٹ کر کوئی دنیا نہیں ہے. خوب مسنون کس کو کہتے ہیں؟ مسنون یعنی قانون مند، اس میں مفعول ہے نا. مسنون یعنی قانون مند. وہ کیا کیا؟ ہما تبدیلی کو کہتے ہیں. مسنون قانون مند تبدیلی، یعنی قانون کی زد سے باہر نہیں ہے. وہ مٹی کا ایک قانون ہے، مٹی کب شجر میں تبدیل ہوگی، کب نبات میں تبدیل ہوگی، کا ایک پروسیس ہے. اس پروسیس کو جب وہ طے کرے گی تو یہی مٹی نبات میں تبدیل ہوگی. نبات کب حیوان میں تبدیل ہوگا، کا قانون کے سائے میں. خوب ہم نے کس سے خلق کیا انسان کو؟ ہمیں مسنون سے خلق، یعنی ایسی تبدیلی جو قانون مند ہے اس قانون سے خارج نہیں ہے. البتہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہما کا معنی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس مٹی کو بھی کہا جاتا ہے جو سیاہ کی طرف مائل ہو، سیاہی کی طرف مائل ہو. اب پھر آئے سمجھانے کی حد تک. آپ نے کبھی دیکھا ہے، اگر یہ کسانوں کا کام کبھی کبھی دیکھا کریں، سیرو فی الارض کر کے یہ کام زیادہ دیکھا کریں چونکہ انہی کے اندر بہت زیادہ معارف ہوتے ہیں. جب آپ بیج زمین کے اندر رکھتے ہیں، بیج زمین کے اندر ہوتا ہے، آپ پھر پانی دیتے ہیں. پانی دینے کے بعد وہ بیج کیا ہوتا ہے؟ بیج اپنے کھال کو الگ کر دیتا ہے اور وہیں سے پودا بن کر باہر آ جاتا ہے. اور وہ جب کھال اپنی اتارتا ہے، اس کھال کے اتارنے میں اگر آپ زمین کھود کر دیکھیں وہاں پہ مٹی سیاہ ہوتی ہے. دیکھا ہے نا؟ آج کے بعد جا کر دیکھ لیں. جتنے بیج بھی آپ ڈالیں پانی ڈالنے کے بعد، وہ بیج جب پھٹتا ہے تو اس کے اطراف میں مٹی سیاہ ہو چکی ہوتی ہے. وہ جو مٹی سیاہ ہوتی ہے وہ بھی ایک تبدیلی ہے. اس سیاہ کو دیکھ کر بزرگوں نے مانا کیا کیا؟ بدبودار مٹی سے پیدا کیا نا، لجن سے پیدا نہیں کیا. لجن سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، گندگی سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. تبدیلی ہے جس تبدیلی کے تحت ایک چیز دوسری چیز میں تبدیل ہوگی. اور مسنون کا معنی بھی گندگی نہیں ہے، مسنون قانون مند ہے. یعنی ہم نے اس انسان کو قانون مند تبدیلی کے تحت خلق کیا ہے. اور وہ قانون مند کیا تھی کہ ہر چیز کو دوسری چیز میں تبدیل ہونے کے لیے ایک زمانہ درکار ہے، ایک قانون درکار ہے، ایک دائرہ اس کا مشخص ہے، اس دائرے سے باہر نہیں جائے گا، قانون کے تحت آگے بڑھے گا. اور اس قانون کے تحت ہم نے اس انسان کو خلق کیا ہے. خوب اگر ہم نے قانون مند اس کو بنایا ہے تو یہ جب زندگی میں خلق کی منزل پہ آتا ہے کیوں قانون مند نہیں ہوتا؟
جی جو بنیاد سے قانون تو جب قانون مند ہم نے اس کو بنایا ہے، تو یہاں پہ جو آپ کو خود اپنی حرکت کرنی ہے، تمہاری حرکت کیوں قانون مند نہیں ہے؟ قانون مند کیا یعنی بغیر اسباب کے تم توقع رکھتے ہو جنت میں جا پہنچو گے، قانون مند نہیں ہے۔ وہ عمل وہ کر رہے ہیں جو جہنمی ہے، توقع رکھتے ہیں جنت میں جائے گی، یہ کون سی قانون مندی ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ وہی ہے جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا کہ جو بیج بو کر فصل کی امید رکھتا ہے حق رکھتا ہے، اور وہ شخص جس نے بیج بویا نہیں اور فصل کی امید میں بیٹھا ہے کہ یہ احمق انسان ہے۔ وہ بیج بویا نہیں، فصل کے انتظار میں کیوں بیٹھے ہو؟ بس قانون ہے، وہ شخص جس نے بیج بویا ہے اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ فصل کی امید میں بیٹھے، اور جس نے بیج بویا ہی نہیں ہے وہ کیا کرے؟ وہ اگر توقع رکھ رہا ہے تو یہ حماقت ہے، یہ سفیہ انسان ہے، بیوقوف انسان ہے۔ کچھ کرو، کچھ کرنے کے بعد کسی چیز کی توقع رکھو، وہ کرتے نہیں ہے توقع، اور توقعات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہم سے زیادہ نجات یافتہ کوئی نہیں ہے، جنت اصل ہمارے لیے، اصل خدا مجبور ہے کہ ہمیں جنت دے نا، قانون مند ہے۔ وہ کہا کہ ہم نے آپ کے جو بدن کی تخلیق کو قانون سے باہر خلق نہیں کیا ہے، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ بغیر قانون کے تمہاری روح درجات کو پا لے گی؟ ممکن نہیں ہے۔ بس ہمیں مسنون یعنی قانون مند تبدیلی کے سائے میں ہم نے آپ کو پروان چڑھایا ہے، اور اسی قانون کے سائے میں مزید درجات کو طے کرو گے، اور اسی قانون کے تحت درکات کی وادی میں بھی جا سکتے ہو۔ اگر جہنم کی طرف جاؤ گے تو بھی قانون کے سائے میں، اور اگر جنت کے درجات کی طرف بڑھو گے تو بھی قانون کے سائے میں ہو، اور یہ قانون ہم نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ عمل کرو، عمل کے نتیجے میں آپ کو درجہ ملے گا یا درکہ ملے گا۔ معصیت کر کے انسان توقع رکھے کہ میں نجات یافتہ ہو جاؤں، کیسے ممکن ہے؟ اور یہ بھی ہے کہ اگر عمل صالح کر کے انسان امید رکھتا ہے بہشت کی، بھلے حق رکھتا ہے، بیج اس نے بویا ہوا بیج بویا ہے، وہ بیج بونے کے بعد ایک چیز کی امید رکھنا یہ عین عقل مندی ہے۔ بس قانون مند تبدیلی کے سائے میں جب ہم نے آپ کو خلق کیا ہے، خوب اب آئے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، خوب اس قانون کو پہچانو، بھلے خدا سمجھ میں آتا ہے۔ خوب کیوں شریعت رکھی؟ اس خدا نے کہا اس شریعت کے سائے میں تم نجات پا سکتے ہو۔ کیوں رسول بھیجے؟ کہا ان کے مطیع بن کر تم اپنے آپ کو نجات کا راہی بنا سکتے ہو۔ وہ کیوں اوصیاء مقرر کی؟ خوب سارا قانون اس لیے بیان کیا ہے کہ تمہیں نجات مل جائے، قانون کے سائے میں کمال، قانون کے سائے میں آپ کو کمال ملے گا۔ وہ قانون سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قانون سے ہٹ کر کوئی انسان، اصل کائنات اسباب اور مسببات کی ہے، اور اسباب اور مسببات سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ بس وہ دو معانی جو انسان کی خلقت سے وابستہ تھے، وہ سلسال ہو یا ہما ہو، یہ خود اس تین کی دو حالتوں کا نام ہے۔ ان دو حالتوں کے بعد انسان پھر وہی بقیہ جو مراحل ہے وہ طے کرتا ہے کہ البتہ باس کا دوسرا رخ کہ کیا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کس کا معنی کریں گے، اور پھر کس طرح سے یہ خلقت روح میں تبدیل ہوتی ہے کہ اس کی طرف بنفس وما سواہا کی منزل پہ آئے گا، تو وہاں پہ عرض کروں گا۔ تیسرا پہلو بھی تو رہ گیا نا، ابھی دوسرا ہی بیان نہیں کیا، تیسرا کام ہے نہیں دوسرے کا تو شرح کیا نا، نا، یہ ایک تھا۔ نہیں ایک تو مسنون ہے، یہ دو اصطلاحیں تھیں جن کو ایک مطلب کے ذیل میں عرض کیا ہے۔ مطلب دوم یہ ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین کیا ہے، مطلب سوم یہ ہے کہ بنفس وما سواہا کیا ہے، یعنی تبدیلی کیسے آتی ہے، کیسے پہلا مرحلہ بیان، پہلا مرحلہ بیان کیا، مرحلہ دوم ابھی باقی ہے۔ استاد یہ جو انسان تمام انسان کی حقیقت کو بتانے کے لیے کہتے ہیں تو ہم مائع مہین سے پیدا کیے گئے ہو، نطفے سے کیوں تکبر کرتے ہو، جیسے مولالی کی طرف بھی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں۔ اب ہاں یہ ایک اصطلاح ہے، عرض کروں گا، بھی ہے گنجائش ہے، جی، ابھی بات تو جاری ہے، ان تمام کلمات کی طرف اشارہ ہوگا۔ قبلہ جی ہاں، مائع مہین کا معنی پست نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دیں۔